السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تو سورہ بقرہ کی 5 آیتیں ہم نے آپ کو پڑھا دی تھی، بتا دی تھیں۔ اب اس کے آگے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ تو جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، جو آیت ہے وہ یہ ہے کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ تو اس کا کیا مطلب ہو گیا؟ انا مطلب بے شک، کہیں پر بھی قرآن میں یہ لفظ آئے انا، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک۔ تو یہ ہمیشہ لفظ یاد رکھیے، اس کا مطلب کبھی چینج نہیں ہوتا، ہمیشہ اس کا مطلب یہی رہے گا۔ الذین، جو لوگ یا وہ جنہوں نے، اپنی لینگویج کے حساب سے دونوں میں سے کوئی بھی میننگ سیٹ کر سکتے ہیں۔ بے شک جو لوگ، الذین، اصل میں ایک لفظ آتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا قرآن میں، الذی ایک کے لیے آتا ہے، وہ جو یا جو، یعنی ایک پرسن کے لیے آتا ہے، ایک انسان کے لیے آتا ہے۔ لیکن جب الذین ہم بولیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جو لوگ، بے شک جو لوگ کفرو، کفر کیے۔ کفرا مطلب ہوتا ہے، یہ فعل ہے، فعل ماضی سے ہم لوگ بولتے ہیں، یعنی پاسٹ ورب۔ کفرا کفر کیا، ایک انسان کے لیے آتا ہے، ایک آدمی کے لیے آتا ہے۔ تو اسی کو جب ہم 2 اور 3 کے لیے، تو اس کی پوری گردان ہے، کفرا، کفرا، کفرو، کفرت، کفرتا، کفرنا، یہ پوری گردان ہے۔ جو لوگ عربک لینگویج ہم سے سیکھے ہیں ان کو پتہ ہے۔ تو کفرا، ٹھیک ہے، اس کا مطلب انکار کیا، اور کفرو، چونکہ یہاں الذین آیا ہے اس لیے یہاں پر یہ جمع ہے، پلورل ہے، کفرو یعنی جمع کا صیغہ ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا، اسی سے لفظ ہے کافر۔ کافر یعنی کفر کرنے والے کو کہتے ہیں۔ کیوں کہا جاتا ہے کافر؟ یہ لفظ جو ہے کوئی گالی نہیں ہے، بلکہ جو انسان مانے گا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتا ہے، اس پر بلیو کرتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مومن، ایمان رکھنے والا۔ مسلم یعنی اللہ کے حکم کے مطابق چلنے والا۔ اور کافر مطلب جو اس کا الٹا ہے، اپوزٹ ہے۔ یہ کوئی گالی نہیں ہے، مسلمان بھی ایسا ہو سکتا ہے، یہ کوئی مسلمان ہے جو کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے تو وہ بھی اس میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی ایبیوز لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ ایک لفظ ہے، ان لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو نہیں مانتے۔ ان الذین کفروا سواء مطلب ہوتا ہے برابر ہیں، ایک جیسے ہیں۔ کس معاملے میں ایک جیسے ہیں؟ علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، برابر ہے۔ کیا برابر ہے؟ ان لوگوں کے اوپر۔ مطلب دیکھیں یہاں پہ انذرتہم سب ملا کر کے پڑھیے گا۔ مطلب کیا ہو جائے گا؟ نیگیٹو ورڈ ہے، انٹروگیٹو ورڈ ہے۔ تو مطلب کیا؟ انذرتا، تم ڈراؤ، ہم ان لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ انذرتہم، کیا تم ڈراؤ ان لوگوں کو، مطلب کیا ہو گیا؟ یہاں کیا کے معنی کو ہٹا کر کے دوسرا معنی یوز کیا جائے گا سینٹینس کو سیٹ کرنے کے لیے۔ چاہے تم ڈراؤ ان لوگوں کو، ام مطلب یا، لم مطلب نہیں، تنذرہم، لم مطلب نہیں، تم ڈراؤ ان لوگوں کو۔ تو کیا ہو گیا اس کا مطلب؟ برابر ہے یہ بات، ان لوگوں کو ڈراؤ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے عذاب سے، کہ اگر تم اللہ پر ایمان نہیں رکھو گے تو اللہ رب العالمین تمہارے پر عذاب نازل کرے گا، اور آخرت میں جہنم ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، دنیا میں تم نے توبہ کر لیا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں تو پھر جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو برابر یعنی اتنے یہ لوگ سرکش ہوتے ہیں اور حق بات سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اس کے باوجود حق بات کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں اور اس حق بات کو جھٹلانے لگتے ہیں۔ تو اتنے سرکش ہوتے ہیں، اتنا ان کے اندر گھمنڈ ہوتا ہے۔ تو یہی بات کہی کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ برابر ہے ان لوگوں کے اوپر۔ انذرتہم، کیا تم ڈراؤ ان لوگوں کو، ام لم تنذرہم، یا مت ڈراؤ۔ تو یہاں کیا کا مطلب کیا کریں گے اپنے لینگویج کے حساب سے؟ خواہ، چاہے تم لوگ ان کو ڈراؤ، چاہے مت ڈراؤ۔ لا یؤمنون، لا مطلب نہیں، یؤمنون مطلب وہ لوگ ایمان لائیں گے۔ لا یؤمنون، وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کو ڈراؤ چاہے مت ڈراؤ، یہ لوگ ایمان
نہیں لائیں گے. تو یہ ہو گیا. اب اس کے بعد تو یہ پورا مفہوم آپ کو سمجھ میں آ گیا. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. کیا مطلب ہو گیا اس کا؟ کہ بے شک جو لوگ کفر کیے کافر ہیں، برابر ہے ان لوگوں کے اوپر، برابر ہے علیہم ان لوگوں کے اوپر. کیا برابر ہے ان لوگوں کے اوپر؟ اانذرتہم، خواہ تم ڈراؤ ان لوگوں کو، ام لم تنذرہم، یا مت ڈراؤ ان لوگوں کو، لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. پھر اس کے بعد آگے کی آیت ہے آیت نمبر 7. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم. ختمہ مطلب ہوتا ہے مہر لگانا، سیل لگانا. ٹھیک ہے، ختمہ یہ انڈ کے معنی میں بھی آتا ہے. اس کے لیے ایک دوسرا لفظ آتا ہے اختتمہ، یختتم، اختتام، کسی چیز کو ختم کر دینا. اور یہ ختمہ جو ہے یہ مہر کے معنی میں آتا ہے. اور مہر کیوں استعمال؟ کیونکہ یہ بالکل لاسٹ میں ہوتی ہے. کسی چیز کو جب آپ لکھ لیتے ہیں پورا مکمل، لاسٹ میں ایک سیل لگا دیتے ہیں، ایک مہر لگا دیتے ہیں. تو اسی لیے یہ ایک لفظ ہے اور اس کا جو مادہ ہے ختمہ سے ملتا جلتا ہے، یعنی کہ معنی ایک جیسا ہے. لیکن ختمہ کا صحیح معنی، ایک دم کریکٹ معنی کیا ہے؟ مہر. اور یہ فعل ہے، تو ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ، اللہ نے مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم، علی مطلب پر، قلوب مطلب دلوں، ہم مطلب ان لوگوں. تو اب ملا کر کے یہ مضاف مضاف الیہ ہے، اور علی جو ہے یہ حرف جر ہے. تو علی حرف جر ہونے کی وجہ سے قلوب پر زیر آیا ہے، یعنی مضاف جو ہے مجرور ہے. اور اس کے بعد جو ضمیر ہے وہ مضاف الیہ ہے، وہ بھی مجرور ہے حالت جر میں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. جنرلی ہم ہونا چاہیے، ہم ہوتا ہے جنرلی، لیکن یہاں ہم ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے قلوب کا، تو حالت جر میں ایسا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی علی مطلب پر، قلوبہم ان لوگوں کے دلوں. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، مطلب مہر سیل کر دیا ہے. وعلی سمعہم، اور علی مطلب پر، سمعہم، سمع مطلب ہوتا ہے کان، ہم مطلب ان لوگ، ان لوگوں کے کان پر، یعنی کانوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا ہے؟ مہر لگا دیا ہے. وعلی ابصارہم، وا مطلب اور، علی مطلب پر، ابصارہم ان لوگوں کی آنکھوں. ابصار یہ جمع ہے، ٹھیک ہے، اور پلورل ہے جس کا مطلب ہوتا ہے آنکھوں. وعلی ابصارہم، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان لوگوں کے دلوں پر، ان لوگوں کے کانوں پر، اور ان لوگوں کے آنکھوں پر. غشاوہ پردہ ہے، تو غشاوتن لکھا ہے. رکنے کے ٹائم اس کو غشاوہ بھی پڑھتے ہیں، عربک قرآن کے قانون کے حساب سے، قرآن کی تجوید کے حساب سے. غشاوہ مطلب ہوتا ہے پردہ، یعنی پردہ لگ گیا ہے. حق اور باطل کے بیچ میں کیا ہے؟ پردہ لگا ہوا ہے، کچھ بھی ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان لوگوں پر یا ان لوگوں کے لیے، وَلَهُمْ مطلب اور ان لوگوں کے لیے، وا مطلب اور، لہم ان لوگوں کے لیے، عذاب عظیم، عذاب ہے، عظیم مطلب بہت بڑا، ان لوگوں کے لیے بہت عظیم عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی بات آپ لوگوں کو؟ تو یہ ورڈ بائی ورڈ ہے، اس کو اچھے سے سمجھیے. اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں 8ویں آیت پہ. 8ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ، وا مطلب اور، من مطلب ہوتا ہے سے، لیکن اس کا معنی بدلتا رہتا ہے، سینٹینس کے حساب سے، جملے کے حساب سے اس میں چینجنگ آتی ہے. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے ہیں، لوگوں میں سے ہیں، من جو، یعنی لوگوں میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو یقولو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائیں، آمنا ہم ایمان لائیں، یہ بھی فعل ہے یعنی ورب. آمنا کس پر ایمان لائیں؟ باللہ، اللہ پر. اچھا دیکھیے، ابھی اس کی پہلے کی جو آیت تھی وہ کس کے لیے تھی؟ کافروں کے لیے، جو مشرک تھے، کافر تھے، ان کے لیے. اب یہاں سے تیسرے گروپ کا ذکر ہو رہا ہے. پہلا گروپ جو ہم نے پہلے درس میں آپ کو بتایا تھا، ہاں، اس میں پہلی لائنوں میں تھا متقی پرہیزگار لوگوں کا. دوسرا جو گروپ بتایا، جو بھی ہم نے شروع کیا ہے آیت نمبر 6 سے 6 اور 7 میں،
کفار مشرکین کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. اب آیت نمبر 8 سے یہ جو تیسرا گروپ بیان ہو رہا ہے وہ منافقین کا گروپ ہے. منافق کون تھے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو وہاں پر کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے سوچا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم نہیں مانیں گے تو بھی ہماری عزت نہیں ہوگی، مانیں گے تو ہم ان پر ایمان لے آئیں گے، یہ ہمیں کرنا نہیں ہے. تو کیا کرتے ہیں، منہ میں وہ لوگ ایمان لائے ہیں ان کے سامنے اور منہ پیچھے ان کی برائی کرو، اور حقیقت میں تم لوگ ایمان والے نہیں رہو گے. مطلب یہ ایک گروپ بنا جس گروپ نے یہ کام کیا، اپنے دل کے اندر سچ چھپا کر کے رکھا. ان کا دل کبھی بھی اسلام میں نہیں تھا، ایمان میں نہیں تھا، لیکن وہ لوگ بیوقوف بنانے کے لیے، مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ایسا کرتے تھے، اور حقیقت میں تھے وہ کافر. لیکن وہ کافروں سے بھی بدتر کام کر رہے تھے، کیونکہ کافر تو کھلا ہوا دشمن سامنے دکھائی دے رہا تھا، لیکن یہ کیا کر رہے تھے، کھلا ہوا دشمن نہیں تھے بلکہ آستین کے سانپ تھے. تو اسی لیے کہا گیا منافق جو ہوتا ہے وہ سب سے خطرناک ہوتا ہے. اور یہ جو جماعت ہوتی ہے، یعنی منافقین کو جو جماعت ہوتی ہے، سب سے خطرناک جماعت مانی گئی ہے اس کو. کیوں ان کو سب سے خطرناک جماعت مانی گئی ہے؟ اس لیے ان کو خطرناک جماعت مانی گئی کیونکہ یہ آستین کے سانپ ہوتے ہیں، دل میں کچھ ہوتا ہے، زبان پہ کچھ ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزیں راز کی ہوتی ہیں جو ادھر ادھر جا کر کے پھیلاتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہیں. وَمِنَ النَّاسِ، اور انسانوں میں سے بعض ایسے ہیں، مَن یقول، من اصل میں یہ تھا من مطلب جو، یقول یہ قرآن کے قاعدے کے حساب سے اس کو ملا دیا گیا، مئی ہو گیا. ٹھیک ہے. جو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائیں اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر. ٹھیک ہے. وا مطلب اور، بی مطلب سے ہوتا ہے، لیکن یہاں پر کے معنی میں ہے. یہ بھی بعض عربی بھی ایک لفظ ایسا ہے، بعض عربی کا بھی بہت سارا معنی ہوتا ہے. تو یہاں پر جو معنی ہے وہ کیا ہے، یہ پر. ٹھیک ہے. یہ پارٹیکلز ہوتے ہیں، یہ جو حروف ہوتے ہیں یہ الگ الگ معنی رکھتے ہیں. وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر. وما ہم، وا مطلب اور، ما مطلب نہیں، ہم مطلب وہ لوگ، بمؤمنین ایمان والوں میں سے، اور وہ لوگ نہیں ہیں ایمان والوں میں سے. یہ صرف کہنے کی بات ہے کہ وہ ایمان لائیں، اللہ کے اوپر ایمان لائیں، قیامت کے دن پر ایمان لائیں. یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں. وما ہم بمؤمنین، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں. تو یہ کون سے گروہ کی بات ہو رہی ہے؟ منافقین کے. جیسے کہ ہم نے آپ کے سامنے بتایا کہ منافقین کی بات ہو رہی ہے. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی آگے فرماتا ہے انہی کے بارے میں، اور واضح فرماتا ہے کہ یخادعون اللہ، وہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یخادعون مطلب کیا ہوا، دھوکہ دیتے ہیں. اللہ کو، یہ اللہ یہاں پر اب فاعل نہیں بلکہ مفعول ہے، آبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یخادعون اللہ، وہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو. ٹھیک ہے. خادع، یخادع، اس باب سے آتا ہے یہ. یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی صحیح میں جو ایمان والے لوگ ہیں، ان کو یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں. کتنے افسوس، کتنی بری بات ہے کہ یہ لوگ اللہ کو اور ان لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جو ایمان لائے. یعنی دماغ میں کچھ ہے، دل میں کچھ ہے، اور زبان پر کچھ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما یخدعون، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دیکھو، نقصان تو وقتی طور پہ مسلمانوں کو ہو سکتا ہے، پریشانی تو وقتی طور پہ مسلمانوں کو ہو سکتی ہے، لیکن نقصان اصل میں انہی کا ہوگا، بعد میں ان کو پریشانیوں کا سامنا کرنا ہی پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما، اور نہیں، یخدعون، وہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، الا، سوائے، انفسہم، اپنے نفسوں کو، اپنے آپ کو. یہ لوگ حقیقت میں کس کو دھوکہ دیتے ہیں؟ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. وما یشعرون، وا مطلب اور، ما مطلب نہیں، اور نہیں، یشعرون، ان کو شعور ہوتا ہے. یعنی شعور ہوتا ہے، اب اس کا ترجمہ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں، یعنی ان کو سمجھ بھی نہیں ہے اس بات کی، وہ سمجھ نہیں رکھتے ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، اور نہیں یہ لوگ دھوکہ دیتے مگر اپنے نفس کو، اپنے آپ کو. قرون، اور نہیں وہ لوگ شعور رکھتے ہیں ان لوگوں کو، لیکن سمجھ نہیں ہے، سوجھ بوجھ نہیں. تو یہ اتنی چیزیں آپ کے سامنے بیان کی. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی آگے فرماتا ہے انہی لوگ کے بارے میں بھی یہ بات چل رہی ہے. فی قلوبہم، فی مطلب میں، قلوب یہ جو ہے دل، قلب کی جمع ہے. قلب مطلب دل، اور قلوب مطلب بہت سارے لوگوں کا دل، یعنی ہارٹ اور ہارٹس.
ہم یہ لگا ہوا ہے، یہ ضمیر لگی ہوئی ہے، یعنی کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ جو ہم کی ضمیر ہے کس کی طرف جا رہی ہے؟ وہی منافقین لوگوں کی طرف، یہ پروناؤن ہے، ضمیر یعنی پروناؤن، یہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ منافقین کی طرف جا رہا ہے. فی کل، ان لوگوں کے دلوں میں مرضن، کیا ہے؟ بیماری ہے. ان لوگوں کے دلوں میں کیا ہے؟ بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضن، اور اگر رکیں گے تو اس کو مرضا بھی بول سکتے ہیں. فزادہم اللہ مرضا، فا مطلب پس، یہاں دیکھیے ایسے مل کر کے بنا ہے، فا مطلب پس، زادہ زادہ، اور پھر اس کے بعد ہم، اور اس کے بعد ایک چیز اور یہاں ملی ہوئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہم. ٹھیک ہے، فا مطلب پس، زادہ مطلب زیادہ کر دیا، بڑھا دیا، ہم ان لوگوں کو یا ان لوگوں کے، جو بھی کا کے کی جو بھی سیٹ ہو جائے سینٹینس کے حساب سے وہ سیٹ کر دیا جاتا ہے. ابھی ہم سیٹ کر کے آپ کو بتاتے ہیں. فزادہم اللہ، پس زیادہ کر دیا ان لوگوں کو اللہ نے. ٹھیک ہے، یہاں زیادہ کا جو فاعل ہے یہ سبجیکٹ، یہ زیادہ کیا ہے؟ ورب ہے، اس کا سبجیکٹ کون ہے؟ اللہ. پس زیادہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے، مرضا بیماری، یعنی وہ تو بیمار تھے ہی. کون سی بیماری تھی ان کے دلوں میں؟ یہی مسلمانوں سے نفرت، مسلمانوں سے دشمنی، اور اسی طریقے سے مسلمانوں کے خلاف جو ان کی حرکتیں تھیں، اور دل کے اندر مرض، یعنی ایک طرف نہیں ہونا، کبھی ادھر کی بات کبھی ادھر کی بات، ادھر گئے تو ان کی بات ادھر گئے تو ان کی بات. تو یہ سب چیزوں سے مسلمانوں کو ہی بچنا چاہیے. دیکھیے یہ تو اعتقادی نفاق بتایا جا رہا ہے، اعتقادی مطلب عقیدے فت کا نفاق بتایا جا رہا ہے، یعنی اللہ کو دل سے نہیں ماننا اور زبان سے اقرار کرنا مسلمانوں کے سامنے. یہ تو اس کو عقیدے کا نفاق کہہ رہے ہیں. لیکن بہت سارا عملی نفاق بھی ہوتا ہے، جیسے منافقین جھوٹ بولتے تھے، بہت زیادہ گالی بکتے تھے، جب کوئی جھگڑا ہو تو پھر گالی گلوچ کرنے لگتے تھے. اور ہم لوگ بھی کیا کرتے ہیں؟ ان کے منہ پہ کچھ بات، ان کے منہ پہ کچھ بات، ان کے منہ پہ کچھ بات. تو یہ سب منافقین کی صفات ہے، اس سے بچنا چاہیے. یہ مرض ہے، اللہ تعالیٰ اور مرض بڑھا دے گا تو پھر کیا کریں گے. وَلَهُمْ، اور ان لوگوں کے لیے، عذابٌ، عذاب ہے، علیم، کیسا عذاب ہے؟ دردناک، دردناک عذاب ہے. عذاب مطلب عذاب ہوتا ہے، اور علیم مطلب دردناک، المناک. یہاں پر علیم لکھا ہے اس کے نیچے، عذاب علیم. اور ان لوگوں کے لیے عذاب علیم، بہت دردناک عذاب ہے. تو عذاب کیا ہو گیا؟ موصوف، اور علیم کیا ہے؟ اس کی صفت. ٹھیک ہے، بیما کانوا یکذبون، بازر بھی مطلب، جیسے کہ میں نے یہ بتایا آپ کو کہ بازر بھی جو ہے اس کا مطلب بدلتا ہے. ابھی ہم آپ کو دیکھیے کیسے سیٹ کرتے ہیں. ماں مطلب ہوتا ہے جو، ماں مطلب نہیں بھی ہوتا ہے، ماں مطلب کیا بھی ہوتا ہے، اور ماں مطلب جو بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں دو لفظ مل گیا. بیما، کیوں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب دے رہا ہے، کیوں ان لوگوں کے مرض میں اضافہ کر رہا ہے؟ کیونکہ بیما کانوا یکذبون، جو کچھ بھی یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جو کچھ بھی، یا اس وجہ سے کہ کانوا یکذبون، یہ لوگ جھوٹ بولتے، ان لوگوں کا کام جھوٹ بولنا ہے، یہاں جھوٹ بولا، وہاں جھوٹ بولا، ان کو بول دیا، الٹی سیدھی حرکت کرتے تھے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو کیا کر رہا ہے؟ ان کے عذاب میں اور اضافہ کر رہا ہے. بما کانوا یکذبون. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. اب یہ منافقین کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے بات، اور کفار مشرکین کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے، دونوں کے بارے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے. وا مطلب اور، ایزا مطلب جب، اور جب قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان لوگوں سے. ٹھیک ہے، یا ان کو، ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے، یا اور جب کہا جاتا ہے ان لوگوں کو، کیا کہا جاتا ہے؟ لا تفسدو. لا مطلب نہیں، تفسدو مطلب فساد کرو. ٹھیک ہے، تفسد ایک آدمی کے لیے، تفسدہ دو لوگوں کے لیے، اور تفسدو دو سے زیادہ لوگوں کے لیے. لا تفسدو، مت فساد کرو. فی الارض، فی مطلب میں، ارض مطلب زمین، زمین میں جب کہا جاتا ہے ان لوگوں سے کہ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مت کرو. قالو، وہ لوگ کہتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ لوگ؟ انما نحن مصلحون، بے شک. انما کا مطلب کیا ہوا؟ بے شک. یہ سب ملا کر کے آپ پڑھیں گے. انما اصل میں ماں کا مطلب الگ ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی انما جوڑ کر کے ہی بے شک کے معنی میں آتا ہے. انما مطلب بھی بے شک ہوتا ہے، اور کبھی کبھی انما مطلب بھی بے شک. کچھ گرامر کی یہاں پر خاص
جانکاری ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے ہم وہ چیز نہیں بتا رہے ہیں، بس مختصر میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ انما کا مطلب بھی بے شک ہوتا ہے، جبکہ اس میں دو لفظ ہے، انا اور ما دونوں ملا، لیکن بے شک نحنو ہم تو یعنی ہم لوگ مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ فوراً یہ لوگ انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ کب یہ کہتے ہیں؟ جب ان سے کہا جاتا ہے فساد مت کرو۔ اب آپ دیکھیں دنیا میں جتنے بھی فسادی ہیں، جب ان سے پوچھا جائے فساد مت کرو، ارے ہم سے زیادہ امن کی بات کرنے والا کون ہے؟ ہم سے زیادہ سکون کی بات کرنے والا کون ہے؟ ہم تو سب کو فساد سے روک رہے ہیں، لیکن ایسے لوگ بہت بڑے فسادی ہوتے ہیں۔ تو اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مسلمون، وہ لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انما نحن مسلمون۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ الا خبردار رہو، یعنی غور سے سنو، الا کا لفظ یہ خبردار کرنے کے لیے آتا ہے، خبردار رہو، غور سے سنو، کیا سنو؟ انہم بے شک وہ لوگ، بے شک وہ لوگ یعنی یہی لوگ جو یہ بول رہے ہیں نا، یہی لوگ ہم المفسدون۔ جب ہم دو بار آئے، انہم پھر ہم آ گیا، یہ تو جو جزم ہے یہ ال سے ملانے کے لیے یہاں جزم پر پیش آ گیا، یہ قانون ہے کہ جزم کو ال والے لفظ سے ملانے کے لیے کسی کسی حرف پر زیر آ جاتا ہے، کبھی زبر آتا ہے، کبھی پیش آتا ہے، یہ ملانے کے لیے ایسا ہو گیا ہے، ورنہ حقیقت میں یہ ایک ہم کافی تھا، لیکن یہ کس لیے آیا؟ تاکید کے لیے آیا ہے، اپنی بات میں بہت زیادہ سچائی پیدا کرنے کے لیے تاکیدن آیا ہوا ہے، سختی پیدا کرنے۔ انہم ہم المفسدون، بے شک یہ لوگ یہی ہیں، یہ لوگ المفسدون فساد کرنے والے۔ یہ بول تو رہے ہیں کہ ہم فساد نہیں کرتے یہ وہ، لیکن حقیقت یہ ہے یہی لوگ ہیں اصل فساد کرنے والے۔ ولیکن لا یشعرون، اور لیکن، وا مطلب اور، لیکن مطلب لیکن، اور لیکن لا یشعرون، لا مطلب نہیں، یشعرون مطلب ان لوگوں کو شعور ہے، ان لوگوں کو سمجھ ہے، وہ لوگ شعور نہیں رکھتے ہیں، وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا حقیقت میں یہ لوگ کیا ہیں، یہی سب سے بڑے فسادی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور وا مطلب اور، اذا مطلب جب، قیلا مطلب کہا جاتا ہے، لہم ان لوگوں سے، آمینو ایمان لاؤ، کما جیسا کہ آمن الناس ایمان لائے، کون ایمان لائے؟ الناس لوگ، یہاں لوگ سے مراد کون ہے؟ وہی صحابہ اکرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان اس سے مراد ہے۔ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، کیسا ایمان لاؤ؟ جیسا لوگ ایمان لائیں۔ تمہارا ایمان تو کبھی کچھ کبھی کچھ، کبھی زبان پہ کچھ، منہ میں کچھ، یہ سب رہتا ہے تم لوگوں کا، تم لوگوں کے ایمان کا تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے حقیقت کیا ہے۔ تو ایسا ایمان نہیں جیسا وہ لوگ ایمان لائے، صحابہ اکرام، مسلم، مومن، ویسا ایمان لاؤ۔ قالو، وہ لوگ کہتے ہیں، انؤمنو، آ مطلب کیا؟ نؤمنو، ہم ایمان لائیں، کیا ہم ایمان لائیں؟ کما جیسا کہ، آمن السفہاء، جیسا کہ ایمان لائیں بیوقوف لوگ، نعوذ باللہ۔ یہ صحابہ اکرام کو کیا سمجھتے تھے؟ بیوقوف، پاگل، جاہل سمجھتے تھے، اور غریب، فقیر سمجھتے تھے، تو مذاق اڑاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کی طرح ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ الا، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خبردار رہو اور غور سے سنو، انہم ہم السفہاء، خبردار رہو، بے شک یہ لوگ جو ہیں یہی وہ لوگ ہیں سفہاء، جو بیوقوف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا یہاں پر، پھر یہاں پہ دیکھیں ہم آئے، جیسے اس کے پہلے والی آیت میں آیا تھا، تو کیا مطلب ہے؟ تاکید پیدا کرنی، بے شک یہی وہ لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں جو بیوقوف ہیں، ان سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُ، وا مطلب اور، لیکن مطلب لیکن بٹ، لا يعلم، لا مطلب نہیں، یعلمون مطلب وہ لوگ علم رکھتے ہیں، وہ لوگ جانتے ہیں، لیکن وہ لوگ نہیں جانتے ہیں۔ الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، سمجھ میں آئی بات؟ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ لوگ ملاقات کرتے ہیں، الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں سے جو لوگ ایمان لائیں، الَّذِينَ مطلب وہ جو ایمان لائیں، قالو تو یہ لوگ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائیں، یہ منافقین کے ہی بارے میں ہے، آمنا ہم ایمان لائیں۔ جب یہ لوگ ایمان والوں سے ملتے تو کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان لائیں۔ وَإِذَا، اور جب، خلو
اکیلے ہو جاتے ہیں یہ لوگ، خلوت میں ہوتے ہیں، مطلب اپنے لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہیں، الا طرف شیاطینہم، اپنے شیطانوں کی طرف. اور جب یہ لوگ اپنے شیطانوں کی طرف جاتے ہیں، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف جاتے ہیں، شیطان سے مراد کون ہے؟ وہی ان کے دوست یار، کفار، مشرکین، یہ لوگ. قالو، تو یہ لوگ کہتے ہیں، انا معکم، بے شک ہم تم لوگوں کے ساتھ ہیں، بے شک ہم معکم، تم لوگوں کے ساتھ ہیں. انما، بے شک، نحنو، ہم تو مستہزئون، مذاق اڑاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں. کس کا مذاق اڑاتے ہیں؟ یعنی یہ کافروں سے جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھو ہم ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، حقیقت میں ہم تم لوگوں کے ساتھ ہیں. قالو انا معکم انما نحن مستہزئون. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے، بہت بہترین آیت اللہ نے آگے فرمائی، اللہ یستہزئ بہم. اللہ مطلب اللہ، یستہزئ مذاق اڑاتا ہے ان لوگوں کا. اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے استہزاء کرتا ہے. مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن بتائے گا قیامت کے دن ان کو، تب اس دن ان کو سمجھ میں آئے گا مذاق کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے. وَيَمُدُّهُمْ، وہ مطلب، اور یمد مطلب ہوتا ہے ڈھیل دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے، ہم ان لوگوں کو. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ان لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے، ان لوگوں کو بڑھا دیتا ہے. کہاں بڑھا دیتا ہے؟ فی طغیانہم، ان لوگوں کی سرکشی میں. فی مطلب میں، طغیان مطلب سرکشی، طغیان مطلب سرکشی، طغیان مطلب گناہ، طغیان مطلب ظلم، زیادتی، ہم مطلب ان لوگ. ان لوگوں کی سرکشی میں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے. ایک دن آئے گا تمہیں اللہ تعالیٰ پکڑے گا، ابھی بھی وقت ہے سنبھل جاؤ، لیکن نہیں سنبھل رہے ہو نا، اللہ تعالیٰ تمہاری رسی کو کھینچے گا. یعمہون، وہ لوگ بھٹک پھرتے ہیں، ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں یعمہون، وہ بھٹک پھرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے آیت نمبر 16 میں کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں. اولئک مطلب ہوتا ہے وہ لوگ، دوز، دیز، یہ جیسے ہوتا ہے نا، اس طرح کی چیز کے لیے اولئک آتا ہے. ہاؤلائی اور اولئک. ہاؤلائی مطلب دیز اور اولئک دوز. ٹھیک ہے، یہی وہ لوگ ہیں، الذین، جو لوگ، اشتروا مطلب ہوتا ہے خرید لیا، الضلالۃ ملا کے پڑھیں گے تو اشتروا الضلالۃ، یہ سب کو ملائیں تو اولئک الذین اشتروا الضلالۃ. تو ضلالہ مطلب ہوتا ہے گمراہی. یہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے خرید لیا. کیا خرید لیا؟ گمراہی خرید لیا. بالہدی، ہدایت کے بدلے. ہدا مطلب ہدایت ہے، اور بی مطلب جیسے کہ بتایا، بی کا بہت سارا معنی ہوتا ہے، یہاں بدلے کے معنی میں ہے. ان لوگوں نے خرید لیا گمراہی، ہدایت کے بدلے خرید لیا. فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. فا مطلب پس، ما مطلب نہیں. فما ربحت، فائدے مند ہوئی، پس نہیں فائدے مند ہوئی، پس نہیں. فا مطلب پس، ما مطلب نہیں. ما کا کئی مطلب ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا، اس میں سینٹنس کے حساب سے دیکھا جاتا ہے یہاں کیا معنی سیٹ ہوگا. فما، تو ہم جو یہ سیٹ کرتے ہیں معنی، یہ اپنے من سے نہیں سیٹ کرتے، بلکہ علماء جو پرانے ہیں، جو بڑے بڑے ترجمہ کر گزرے ہیں، انہی کے معنی کو ہم یہاں بتاتے ہیں. فما، پس نہیں، ربحت، فائدے مند ہوئی، تجارتہم، ان لوگوں کی تجارت، ان لوگوں کا بزنس. یعنی خرید تو لیا، لیکن کیا اس میں کوئی فائدہ ہوگا؟ گمراہی خرید لیا، ہدایت کو بیچ دیا، کیا اس میں کوئی فائدہ؟ فما ربحت تجارتہم، پس نہیں فائدے مند ہوئی ان لوگوں کی تجارت، وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی کانو مطلب وہ لوگ تھے. کانو یہ تھے کے معنی میں آتا ہے، وہ لوگ تھے مہتدین، ہدایت پانے والے. یعنی یہ لوگ ہدایت پانے والے بھی نہیں تھے. ان کا ایسا اخلاق تھا، ان کا ایسا کردار تھا، ان کی ایسی بکواسیں تھی کہ یہ لوگ صحیح معنی میں ہدایت پا بھی نہیں سکتے تھے. یہ نہیں تھے یہ لوگ ہدایت پانے والے. تو یہ اتنا ہو گیا الحمدللہ. آج ہم نے آپ کے سامنے آیت نمبر 16 تک ترجمہ لفظ بلفظ کیا ہے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.